الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. جی سامعین محترم، میں WTV کی وسادت سے پروگرام اسلام کی باتیں آپ کا اپنا ہوسٹ حافظ اشتیاق احمد قادری، اور آج میرے ساتھ زینت القراء فخر القراء جناب حافظ محمد ذیشان سیالوی صاحب تشریف فرما ہے. آپ سے تلاوت کلام الہی سنیں گے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت سے انشاءاللہ کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. جی سامعین محترم، آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت سے ہو چکا. دعا گوہوں کے خالق کائنات اس ننھے منھے کاری کی آواز میں، علم میں، عمل میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے کہ درود پڑھ کر جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود پڑھ کر جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. جی سامعین محترم، اب میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے عظیم قاری زینت القراء فخر القراء قاری القراء جناب عزت مآب قاری اخلاق احمد رضا کی نوری صاحب، آپ جلوہ گر ہیں. آپ سے تلاوت کلام الہی سنتے ہیں. جی بسم اللہ کر سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. جی سامعین محترم، تلاوت کلام الہی جناب زینت القراء فخر القراء قاری القراء قاری اخلاق احمد رضا کی نوری صاحب پیش کرے سن. دعا گوہاں کے خالق کائنات انہاں دی آواز اندر علم اندر سوز و گداز اندر مزید برکتاں وسطاں عطا فرمائے. جی سامعین محترم، اب ہم چند منٹ کی شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے عظیم ثنا خان تشریف فرما ہوگے. تب کے لیے میرا اور آپ کا خدا حافظ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله. جی سامعین محترم، اب میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد ثناء اللہ سیالوی صاحب آپ سے حضور کی نعت سنتے ہیں. جی ثناء اللہ صاحب. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گل چیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گل چیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در
پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے اللہ اللہ یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ جی سامعین محترم، جناب محترم محمد ثناء اللہ سیالوی صاحب بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ محبت پیش کر رہے تھے۔ اب آپ احباب کی سماعتوں کی نظر چند ہی لمحات کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس مقصودی صاحب، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا خدا حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ۔ جی سامعین محترم، اب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء فخر العلماء جناب عزت مآب قاری محمد یونس مقصودی صاحب۔ آپ اپنے روحانی، وجدانی، نورانی، ایمانی، لسانی خطاب سے ہمارے قلب و ذہان کو روشن اور منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر ان گنت درود اور سلام۔ بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم، واجب الاحترام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیزم بچوں، میں اور آپ دین اسلام کے متعلق سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صدقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیکھنے سکھانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا، وہ پڑھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ پاک کا آپ پر خصوصی فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندہ خاص یعنی امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ قرآن کریم کے متعلق میں اور آپ جاننے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا احترام کرے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرے، اللہ رب العالمین کا اکرام کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، تو وہ 3 شخصوں کو راضی کر لے، وہ 3 شخص اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر عدل کرنے والا حکمران، سبحان انصاف کرنے والا حکمران۔ آج بدقسمتی سے انصاف کا نام تو ملے گا لیکن انصاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ انصاف کو پڑھایا تو جائے گا لیکن انصاف کیا نہیں جاتا، انصاف کہا تو جاتا ہے، سنایا تو جاتا ہے لیکن عملی پوزیشن دکھائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ عدل کرنے والا بادشاہ جس نے اس کا احترام کیا، اس کو راضی کیا، اس کی تعظیم کی، تو میرے اور آپ کے کائنات کل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر جس نے کسی مسلمان بزرگ سفید بالوں والوں کا حیا کیا، اس کی تعظیم کی، اس کا اکرام کیا اور اس کو راضی کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے خدا کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے کہوں گا کہ محلے کے، گلی کے جو بزرگ ہیں وہ تو گلی محلے کے ہیں، اپنے گھر میں جن کے توسل سے، جن کے وسیلے سے، جن کے سبب سے میں اور آپ دنیا میں آئے، ان کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو بھی ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ کبھی انہیں پہننے کے لیے نہیں دیا جا رہا، کبھی رہنے کے لیے انہیں جگہ نہیں دی جا رہی، کبھی کھانے کے لیے انہیں، کبھی پینے کے لیے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور طرح طرح کی انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کاش کہ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں اپنے گھر سے لے کر گلی تک، گلی سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر پورے ملک میں کاش کہ یہ نظام جاری ہو جائے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا میری اور آپ کی عادت بن جائے۔ جب عادت بن جائے گی، جیسی ہی مسلمان بزرگ راضی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ خدا کی ذات راضی ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم قرآن ہو، جب اس کو راضی کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی ذات راضی ہو جائے گی۔ آج دینی طبقے کو چھوٹا طبقہ کہا جاتا ہے، دینی طبقے کو ہلکا طبقہ کہا جاتا ہے، دینی طبقے کو فارغ طبقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہ
کہ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت دلوانے والا اور کوئی نہیں ہے، آمنہ کا لال ہے، عزت دلوانے والا اور کوئی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میری اور آپ کی سنی نہیں جائے گی، سنی جائے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن کو راضی کر لیا، ان کی خدمت کر کے، ان کا احترام کر کے، ان کی ضرورتیں پوری کر کے، اللہ اکبر، ان کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا فرمائی کہ وہ یقین کر لے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خدا کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث شریف عرض کر رہا ہوں، کاشانہ نبوت سے نکلے، یوں کہہ لیجئے حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکلے، یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اس سے نکلے اور مسجد نبوی شریف کے آنگن میں آ گئے، مسجد نبوی شریف کی صحن میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ دو جماعتیں بیٹھی ہیں، صحابہ دو جماعتوں میں تقسیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور ایک جماعت علم سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور مسکرائے، دونوں کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اللہ اکبر، جو تسبیحات پڑھ رہے تھے، جو تحلیلات پڑھ رہے تھے، جو تکبیرات پڑھ رہے تھے، جو اللہ اللہ کر رہے تھے، فرمایا کہ یہ بھی بہتر جماعت ہے، لیکن جو علم سیکھ رہے تھے، علم سکھا رہے تھے، فرمایا یہ اس سے افضل جماعت ہے، یہ اس سے بھی بہتر جماعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا، اور جو علم کا حلقہ لگا ہوا تھا اس میں آپ خود تشریف فرما ہو گئے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین اسلام سیکھنے سے، سکھانے سے عزتیں ملتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مثال میں یوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پیران پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بات سننے والی ہے اور دماغ میں جگہ دینے والی ہے، اس کو دماغ میں جگہ دیجیے گا۔ ویسے تو آپ مادہ دار ولی ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں راستے میں ہوتا تھا تو کوئی نوکیلے پتھر پڑے ہوتے، کانٹے پڑے ہوتے، اٹھانے والا نظر نہیں آتا، وہ پتھر بھی اٹھ جاتے، وہ کانٹے بھی اٹھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچ جاتا، جامعہ نظامیہ میں پہنچ جاتا، کلاس کے میں قریب ہوتا تو آواز دینے والے آواز دیتے کہ ہٹوئے، سیدوں کا لاڈلا آ رہا ہے، سیدوں کا شہزادہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، عبد القادر آ رہا ہے، اس کو جگہ دو، یہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میری خدمت کے لیے فرشتے حاضر ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، حضور غوث اعظم نے وہ دیکھا ہے کہ پر کیسے بچھاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں نے اور آپ نے ابھی سیکھا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی سامعین محترم، حسین خطاب فرما رہے تھے
حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس مقصودی صاحب، دعا گوہوں کے خالق کائنات ہم کو ان کا خطاب سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قبلہ قاری صاحب کے علم میں عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تب کے لیے میرا اور آپ کا خدا حافظ۔